آج میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک ایسی تاریخی اسلامی جگہ پر، ایک ایسی دھرتی پر جہاں کبھی اذان کی آوازیں فضا میں گونجتی تھی۔ اسپین کے آسمان اسلام کے نور سے روشن تھی اور علم کے خزانے دنیا کے نور کو منور کرتے تھے۔ یہ غرناطہ اور اس کا دل قصر الحمراء۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان مؤذن یوسف بن عامر کی ہے جو اندلس کے آخری دور میں موت، خوف، جنگ اور غلامی کے سائے میں بھی اذان کی آخری صدا بلند کرتا ہے۔ غرناطہ کا شہر، اندلس کے آخری شہر غرناطہ، اس کے بیچو بیچ ایک سرخ محل کھڑا تھا۔ اس محل کے مینار سے ہر صبح یوسف بن عامر اذان دیتا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی اذان میں ایک سوز تھا جیسے دلوں کی دھڑکنوں سے جڑی ہوئی ہو۔ اس کینانہ الحمراء کے قدیم محافظ تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے، یاد رکھنا یوسف، یہ دیواریں صرف پتھر نہیں بلکہ مسلمانوں کی عظمت کی شہادت ہے۔ لیکن وقت بدل چکا تھا۔ عیسائی فوجی قریبی علاقوں پر قبضہ کر چکی تھی۔ غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ کے پاس وسائل کم تھے۔ یوسف رات کے وقت الحمراء کے چھت پر بیٹھ کر شہر کی طرف دیکھتا اور دور دور تک عیسائی لشکروں کی آگ ٹمٹما رہی تھی، جیسے اندھیری رات میں موت گھات لگائی بیٹھی ہوں۔ ایک رات یوسف نے خواب دیکھا کہ وہ الحمراء کے ٹوٹی ہوئی محراب میں اذان دے رہا ہے، لیکن آواز گونج نہیں رہی، کوئی سننے والا نہیں، صرف خالی ویران گلیاں ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے دل میں کہا، نہیں، اللہ کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا جب تک میں ہوں، اذان بلند ہوگی۔ اور پھر وہی دن آ گیا۔ 2 جنوری 1992 عیسائی فوج غرناطہ کے دروازوں تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پورا شہر رو رہا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں سے الحمراء کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتی، جیسے وہ محل بھی انسانوں کی طرح غمزدہ ہو۔ یوسف نے مؤذنوں کے کمرے میں جا کر اذان کی اجازت مانگی، پر بادشاہ بولا، آج نہیں، دشمن کو للکارنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یوسف کے دل پر جیسے تلوار چل چکی ہو۔ رات کو الحمراء کے شہر میں یوسف چور سے پہنچ گیا۔ وہ سنگ مرمر کے بیچو بیچ کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں اداس سا خاموشی تھی۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، اگر یہ شہر ہم سے چھین جائے تو میری آخری اذان اس محل میں گونجے۔ جب فجر کا وقت ہوا، غرناطہ خاموش تھا۔ مؤذنوں نے ذکر بھی نہیں کیا، سب خوف زدہ تھے۔ پھر اچانک الحمراء کی سب سے اونچی مینار سے اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ شہر چونک اٹھا۔ فوجی، بادشاہ، عورتیں، بچے، سب نے اوپر دیکھا۔ یوسف وہاں کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھی، آواز میں آگ، سود ایسا کہ پتھر بھی رو پڑے۔ اس نے اذان مکمل کی۔ جب لا الہ الا اللہ کہا تو اس کی آواز غرناطہ کے آخری مسلمانوں کی چیخ بن گئی۔ اہل شہر نے روتے ہوئے سجدہ کیا۔ عیسائی فوجیں رک گئی کیونکہ انہوں نے کبھی اتنی دردناک اذان نہ سنی تھی۔ عیسائی سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے۔ کمانڈر نے کہا، تم نے بادشاہ کا حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں نے بادشاہ کی نہیں، اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا، مگر اس کی اذان وہیں افسردہ دیواروں میں بسی رہ گئی۔ اس دن غرناطہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ مساجد گرجا گھروں میں بدل گئی، حلقوں میں علم بجھ گیا، مگر الحمراء کے ایک ستون پر آج بھی لکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔
صدیاں گزر گئی، آج الحمراء ایک عجائب گھر ہے۔ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں مگر گائیڈ بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت بعض لوگ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میناروں سے اذان کی سی آواز سنائی دیتی ہے، شاید یہ یوسف بن عامر کی آخری اذان کی بازگشت ہے جس نے دنیا کو رلا دیا۔ اسلام عمارتوں سے نہیں دل سے اٹھتا ہے اور اللہ کا نور کبھی نہیں بجھتا۔